السلام علیکم، جے شری کرشنا، ست سری اکال۔ مائیں بہنیں بیٹیاں سب کی سانجھی ہوتی ہیں، انڈیا میں بھی، پاکستان میں بھی، پوری دنیا میں۔ پھر وہ کوئی بھی مذہب ہو، ہندوازم ہو، کرسچینٹی ہو، اسلام ہو، جودھزم ہو، جو مذہب بھی ہو، بیٹیاں سانجھی ہوتی ہیں، مائیں سانجھی ہوتی ہیں، بہنیں سانجھی ہوتی ہیں۔ اسی طرح سے بیوی بھی عزت ہوتی ہے، سانجھی ہوتی ہے۔ آپ شادی کے اوپر دوسری شادی کروانے، کس مذہب نے آپ کو اجازت دی ہے؟ ارے بیٹیاں تو دم عیسیٰ ہوا کرتی ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وہ معجزہ تھا نا کہ مردے میں دم ڈال دیا کرتے تھے۔ بیٹیاں دم عیسیٰ ہیں، اور بیٹیاں تو اصح موسیٰ ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اصح سے اژدہا بنا دیا تھا نا، وہ معجزہ تھا۔ اصح موسیٰ ہوتی، بیٹیاں تو اشوکا سندری ہوتی ہیں۔ بیٹیاں دم عیسیٰ، اصح موسیٰ، اشوکا سندری ہوتی ہیں۔ بیٹیاں تو جنت کی ہوا، فاطمۃ الزہرا ہوتی ہیں۔ تو ایک دوسرے کی رسپیکٹ کرنا ہم کو بنتا ہے، عزت کرنا بھی چاہیے، مذہب اور ان ساری چیزوں سے ہٹ کر انسانیت کے ناطے۔ آج سیما غلام حیدر ورسز سیما سچن کے حوالے سے اس کے سوشل اور لیگل اسپیکٹس کو ڈسکس کریں گے کہ کس طرح سے یہ ایپیسوڈ ہوا ہے یا کس طرح سے اسے پیش کیا جا رہا ہے۔ دیکھیں، میری انڈین میڈیا سے ایک شکایت ہماری ضرور رہی ہے کہ چیخو پکار سے مسائل حل نہیں ہوتے، چیخو پکار سے مسائل ملٹی پلائی ہوتے ہیں، اور پھر آپ پاکستان سے بھی جن لوگوں کو اپنے میڈیا پہ لیتے ہیں وہ بھی چیخو پکار کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ بلکہ ایک شخص کو تو میں نے دیکھا کہ وہ بغل میں فائل چھپا کر دے مالائی الف لیلا کی کہانیاں سنانا شروع کر دیتا ہے کہ سیما ڈانسر تھی اور دبئی میں، پھر وہاں سے کئی اس کی انوالومنٹ ہے، فلاں کی انوالومنٹ ہے۔ بھائی یہاں بھی ویمن پروٹیکشن ایکٹ ہے، آپ کسی عورت کے اوپر اس طرح سے الزامات نہیں لگا سکتے بغیر ثبوتوں کے، بغیر گواہوں کے۔ بہرحال اینی ویز، تو مسائل جو ہے نا چیخو پکار سے حل نہیں ہوتے، ریشنل بن کر ڈسکشن میں انٹر ہوا جاتا ہے۔ اگر مسائل حل ہوتے چیخو پکار سے تو اتنی بڑی جنگیں نہ لڑی جاتی، یو این او کا پلیٹ فارم نہ کریٹ کیا جاتا، ٹیبل ٹاکس نہ ہو رہی ہوتی، اور وہ لوگ جن کو آپ اپنے میڈیا پہ بٹھا رہے ہوتے ہیں۔ دیکھیں، سندھ کی اپنی ڈائنامکس ہے۔ سندھ یہاں پر جو ہے 1947 سے نہیں، اس خطے میں دو ہی بڑے ملک ہوا کرتے تھے، سندھ اور ہند۔ تو اس سندھ کی بڑی وسیع صدیوں سے تاریخ ہے، ہزاروں سال پہ محیط تاریخ ہے۔ اور جب میں کہتا ہوں نا کہ سندھ کی ہزاروں سال پہ تاریخ محیط ہے، تو یہاں کے اصل سندھی ہندو انڈیجینئس ہیں، اصل وہ ہیں سندھ کے۔ یہاں پہ مغلوں نے ظلم کیے، یہاں پر ارگونوں نے ظلم کیے، یہاں پر ترخانوں نے ظلم کیے، یہاں پر آرینس نے ظلم کیے، مظالم ڈھائے۔ اور جب یہ مظالم کی میں بات کرتا ہوں تو ان ہندو سندھی جو انڈیجینئس ہیں ان کے اوپر مظالم ڈھائے گئے۔ دیکھیں، کنورژنس اور مائگریشنس تو بعد میں ہوئی ہیں، اصل یہاں کے وارث تو وہ سندھی جو یہاں پر رہتے ہیں، ہندو، وہ ہیں۔ 1843 میں سندھ کو جو ہے بامبے پریزیڈنسی کے ساتھ ملایا گیا تھا، پھر 1936 میں انڈین گورنمنٹ ایکٹ 1935 کے تحت اس کو پھر الگ ایک صوبہ بنایا گیا، سندھ کو انسولیٹ کیا گیا اس سے، بامبے پریزیڈنسی سے۔ سندھ بیکیم انڈین برٹش پروونس، اور اس کے بعد پھر 1947 the rest is a history، کس طرح سے وہ پاکستان ڈومینین کا ایک پارٹ بنا، صوبہ بنا۔ بہرحال اینی ویز، ان لوگوں کو جو مائلس اوے، مائلس اینڈ مائلس اوے، 1000 مائلس اوے یہاں سے سندھ سے دور بیٹھ کر کہانیاں سنا رہے ہیں۔ بہرحال اینی ویز، دیکھیں، میں نے اپنے ایک انٹرویو میں 3 سوالات رکھے تھے، ان 3 سوالات کے آپ جواب ریشنل ہو کر دیکھیں اور ان کو ڈھونڈنے کی کوشش کریں۔ کہاں سے گئی، کیوں گئی، کیسے گئی؟ کہاں سے گئی یہ تو آپ کیونکہ پاکستان سے گئی، اس کی ٹریجیکٹری دیکھ لیں، ایئر آئٹنری، اس کی ٹریول آئٹنری دیکھ لیں۔ شی ٹریول فرام پاکستان آل دا وے فرام شارجہ کنیکٹڈ فلائٹ ٹو نیپال، شی ریچڈ ان نیپال، ویلڈ پاسپورٹ کے ساتھ، ویلڈ ویزا کے ساتھ وہ نیپال گئی۔ تو پاکستان میں تو کوئی افینس ہوا ہی نہیں، ماں سوائے ایک
جو فیملی لاز کے ڈومین میں آتا ہے کہ آیا جب بچوں کو ٹریول کروایا، جو کیونکہ بچے کافی چھوٹے بچے ہیں، بڑے سے بڑا بیٹا بھی 7 سال کا ہے، باقی 3 بیٹیاں جو ہیں وہ کم عمر ہے، چائلڈ ہے، تو ان کو ٹریول کرواتے ہوئے فادر جو کہ نیچرل گارجین ہے، اس کا کنسینٹ شامل تھا یا نہیں تھا؟ خیر اس کو اسی طرح سے پاکستان میں اکارڈنگلی دیکھا جائے گا. تو پاکستان سے نیپال تک ٹریول تو اس کا ویلڈ تھا، لیگلی تھا. کہاں سے آئی؟ کیونکہ انڈین میڈیا کو یہ بات مل گئی پاکستان سے آئی، تو آؤ بھائی پاکستان کو بیشنگ کرنا شروع کر دیا. بھائی اس کے بعد جو افینس ہوا ہے وہ نیپال سے انڈیا میں افینس ہوا ہے. انڈیا، نیپال اور انڈیا کا بارڈر اس نے اللیگلی کراس کیا ہے انڈیا آتے ہوئے. اس سوال کا جواب کیسے آئی کا ڈھونڈے، کیوں آئی. جب کہا جاتا ہے تو اس پہ پھر آپ لوگ بھی دیو ملائی کہانیاں بنانا شروع کر دیتے ہیں، عشق محبت، لیلا مجنو، ہیر رانجھا، اس کی کہانیاں شروع کر دیتے ہیں. یا پھر دوسرا آپشن آپ کو ملتا ہے کہ آؤ پاکستانی سینسٹیو ایجنسیز کو بیشنگ کرنا شروع کر دیں. بھائی پہلے کیس سی آئی کا تو جواب لیں، وہاں آپ کے لیپسز ہیں، وہاں آپ کی بارڈر فورس کے لیپسز ہیں، بی ایس ایف کے لیپسز ہیں، وہاں پر ان کے فالٹس ہیں. کیسے انٹر ہونے دیا؟ اپنے گریبان میں جھانک تو لیں ایک مرتبہ، اپنی غلطی کو تو دیکھ لیں. آپ اس کے لیے انویسٹیگیٹ کریں، انٹیروگیٹ کریں، باقاعدہ پراپرلی انٹیروگیٹ کریں. وی آر لیونگ ان 21st سینچری، گون آر دا ڈیز. 2 دن کی بات ہے، راکٹ سائنس نہیں ہے. کلبھوشن یادو بھی تو یہاں آئے تھے، بلیک ٹائیگر بھی تو یہاں پر اسپائز تھے، آئے تھے. مادھوری گپتا بھی تو آئی تھی. یا تو ان کو سزائیں ملی یا ان کو ڈیپورٹ کر دیا گیا پاکستان سے. لیکن 2 دن میں پتہ کروا لیا. جب وہ پکڑے گئے 2 دن میں پتہ چل گیا. دیکھیں آپ بالکل انویسٹیگیٹ کریں، آپ کا وریسم ہونا بنتا ہے، آپ کا پریشان ہونا بنتا ہے، کیونکہ آپ کی زمین پہ، آپ کی لینڈ پہ ایک افینس ہوا ہے. آپ انویسٹیگیٹ کریں. دیکھیں میں ایک چیز اور میں بتانا چاہوں گا کہ جہاں تک بچوں کا سوال آتا ہے تو آپ بچوں کو اپنے پاس انلیگلی ڈیٹین نہیں کر سکتے. فوراً سے پہلے آپ بچوں کو ڈیپورٹ کریں پاکستان کے لیے، سیف ہینڈز میں کریں. پاکستان کے دیکھیں بائیلیٹرل ٹاکس تو چل رہے ہیں نا، ڈپلومیٹک نارمس تو اوپن ہے نا. ڈپلومیٹکلی ان کو ڈیپورٹ کریں اور پاکستان گورنمنٹ کو یا اس کے فادر کے حوالے کیا جائے. میں مانتا ہوں کہ ہیگ کنونشن آن چائلڈ ابڈکشن 1980 کا ہندوستان سگنیٹری نہیں ہے، پاکستان سگنیٹری ضرور ہے انٹرنیشنل لاز کا، انڈین سگنیٹری نہیں ہے. اس کے بہت سارے ریزنز ہو سکتے ہیں. انڈیا جو ہے 5 times bigger than پاکستان ہے، اس کے مسائل ہم سے زیادہ ہیں، ان میں وائلیشن آف لاز بہت زیادہ ہے انڈیا میں. اور بی دیٹ ویمن وائلیشن آف لاز ہو، چلڈرن وائلیشن آف لاز ہو، بہت زیادہ ہوتے ہیں، وائلیشنس ہوتی ہے لاز کی. تو وہ ان کا ڈیسیشن ہے کہ اس کا سگنیٹری بنتے ہیں یا نہیں بنتے، کیونکہ انڈین سپریم کورٹ نے ہیلڈ کیا ہوا ہے کیس میں، سمیدا ناگپال کے کیس میں، کہ وہ سگنیٹری نہیں ہے ہیگ کنونشن چائلڈ ابڈکشن 1980 کے. دیکھیں لیکن اس کے باوجود بھی ان کو نہ تو آپ انڈین سٹیزن شپ دے سکتے ہیں بچوں کو، نہ آپ ان کو کنورژن کروا سکتے ہیں اسلام سے ہندوازم کی طرف. سوئی جیورس کا کانسیپٹ انڈیا میں بھی اپلیکیبل ہے نا، پاکستان میں بھی ہے، دنیا بھر میں ہے، کہ آپ معصوم بچوں کو کس طرح سے کنورٹ کروا رہے ہیں اپنے مذہب میں. کروا ہی نہیں سکتے. یہ آبلیگیشن ہے، انٹرنیشنلی آبلیگیشن ہے سوئی جیورس کی. آپ کے پاس 18 سال سے پہلے جب وہ ریشنل نہیں ہو جاتا، جب تک وہ ڈیسیشن لینے کے قابل نہیں ہو جاتے بچے، تب تک آپ ان کے اوپر کوئی مذہب، کوئی ڈیسیشن اپنا امپوز نہیں کر سکتے. پھر بھلے ماں چاہے، ماں ان کو مذہب جو ہے کنورٹ کروا کر ان کے نام چینج کر کے وہ بتا رہی ہیں، ٹوٹلی انلیگل ہے. انٹرنیشنل آبلیگیشن سے انڈیا کے اوپر. اسی لیے میں کہتا ہوں فوراً سے پہلے بچوں کو تو ڈیپورٹ کیا جائے. جہاں تک عورت کا سوال ہے، سیما کا سوال ہے، اس کو آپ انویسٹیگیشن کریں، انٹیروگیٹ کریں، یہ آپ کا رائٹ بنتا ہے، لیکن فیکٹس پر، لیکن اصل حقیقتیں ظاہر کریں. دوسری بات، ایک تو بچوں کو کنورژن نہیں کروایا جا سکتا، ان کا مذہب چینج نہیں کروایا جا سکتا، ان کو سٹیزن شپ نہیں دی جا سکتی. دیکھیں انڈین سٹیزن شپ ایکٹ 1955 میں ڈوئل نیشنلٹی نہیں ہے. جب تک آپ پیرنٹ کنٹری جہاں پر آپ کی اصل پیدائش ہے، جہاں کے آپ سٹیزن ہو، وہ سٹیزن شپ آپ کو سرنڈر کرنا پڑتی ہے. اس کے بعد انڈیا
सिटीजनशिप के लिए सोचते हैं, वो भी इस केस में मेरे लिए मेरे ख्याल से मुश्किल है, क्योंकि वो इलीगली एंटर हुई हैं इंडिया में। रही बात बच्चों की, तो पाकिस्तान सिटीजनशिप एक्ट 1951 के तहत किसी बच्चे 21 साल से कम उम्र के किसी भी शख्स को ये डिसीजन नहीं है कि वो सरेंडर करे सिटीजनशिप। 21 ईयर्स के बाद वो सरेंडर कर सकता है, फिर सिटीजनशिप बनता है। यहाँ तो बच्चों की एजेस आप देख लें, 7 साल, 6 साल, 5 साल, 4 साल, और 3 बेटियां हैं। आप खुद सोचें किस तरह से एक स्ट्रेंजर के पास आप रखकर बैठे हुए हैं। सचिन या सचिन का वालिद वो स्ट्रेंजर्स हैं, और मुहर्रम नहीं है, ना मुहर्रम है उन बच्चों के लिए। और आपको पता है कि आज के दौर में किस तरह से वायलेशंस हो रही हैं बच्चों के हवाले से। वो सेक्सुअल हैरेसमेंट भी है, और भी बहुत सारी चीजें। आपको या तो पहले ही आपको चाहिए कि उनको चाइल्ड वेलफेयर में भेज दें, लेकिन उनके साथ किस तरह से रहना बनता है। तो ये सारी चीजें आपको नजर में रखनी पड़ेंगी। कैसे आई, किस तरह से एंटर हुई, वो इस सवाल का जवाब ढूंढे, आपको सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। उस सवाल को ढूंढे बगैर आप पाकिस्तान को बैशिंग करना शुरू कर दें, आप पाकिस्तान की सेंसिटिव एजेंसीज को इन्वॉल्व करना शुरू कर दें, देवमालाई कहानियां बनाना शुरू कर दें, ये तो बनता ही नहीं है ना। ये किसी रेशनल शख्स का काम नहीं है, ये तो इरेशनली आप डिस्कस कर रहे हैं। रही बात, आपका सवाल आ रहा था कि पाकिस्तानी मीडिया खामोश क्यों है। भाई, जब कुलभूषण यादव को पूरा ट्रायल चला था, आपका इंडिया तो डिनाई कर रहा था, खामोश बैठा हुआ था। आपका मीडिया भी, आपके लोग भी, आपकी गवर्नमेंट भी खामोश बैठी हुई थी, वो जवाब ही नहीं दे रही थी, वो तो डिनाई कर रहे थे इसकी कि हमारा सिटीजन है ही नहीं। जब उसे सजा हो गई, फिर आपने माना। उसके बाद इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में आप लोग गए, वहां पर एक्सेस, काउंसलर एक्सेस आपने मांगा, वो बात आपकी मानी गई आईसीजे की तरफ से, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की तरफ से। जब आपकी डिमांड, जब आपकी प्रेयर ये थी कि उससे काउंसलर एक्सेस दिया जाए, और उसके बगैर कोई भी डिसीजन ना होना चाहिए, फेयर ट्रायल का कॉन्सेप्ट है ना, नेचुरल जस्टिस का। देखें, नेचुरल जस्टिस इज जज बाय टू मेन स्टैंडर्ड्स। नंबर 1, आरडी अल्टम पार्टम। नंबर 2, नेमो जुडिक्स इन क्वादा सुआ। आरडी अल्टम पार्टम, नो ऑर्डर, नो डिसीजन कैन बी टेकन विदाउट गिविंग अ प्रॉपर अपॉर्चुनिटी ऑफ hearing to other side, condemn and hurt जिसे हम कहते हैं। Nemo judix in quadra sua, no one can be a judge of his own cause। आपके बहुत जबरदस्त लॉयर्स हैं, उनसे इंटरेक्ट होता है हमारा, बहुत जैसे कह लें ना कि इमिनेंट लॉयर्स हैं, आप उनसे पूछ लीजिए। सी जुरिस के कॉन्सेप्ट में आप किस तरह से रखकर बैठे हुए हैं बच्चों को अपने पास, और स्ट्रेंजर्स के साथ रखे। 3 बेटियां हैं, नामुहर्रम लोगों के साथ उनको बिठा के रखा हुआ है। तो मेहरबानी करके इन एस्पेक्ट्स को देखें। रही बात उस औरत की, उस औरत को आप प्रॉपरली इंटेरोगेट करें, आप रबड़ की तरह खींचे नहीं ना उसको। मैंने जैसे कहा, 2 दिन की कहानी है, इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस। इन्वेस्टिगेट करें प्रॉपरली, सारी चीजें खुल के सामने आ जाएंगी। लेकिन ऑफेंस बच्चों ने नहीं किया है, बच्चे नाबालिग हैं, बच्चे मासूम हैं, उनको तो कम से कम अपनी पेरेंट कंट्री में भेजें, या जब तक भेजें, जब तक वो डिप्लोमेटिक आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी हैं, तब तक चाइल्ड वेलफेयर में रखें इंडिया में। किस तरह से, देखिए, इस्लाम में एडॉप्शन का कॉन्सेप्ट है ही नहीं। इस्लाम में आप बच्चों को एडॉप्ट नहीं कर सकते, कोई नहीं कर सकता। एडॉप्शन का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, इसलिए गार्जियनशिप का हमारे पास एक्ट है। और गार्जियनशिप के एक्ट के तहत गार्जियनशिप लिए बगैर बगैर कंसेंट ऑफ द नेचुरल गार्जियन फादर की, और एडॉप्शन जैसे हो नहीं सकती मुसलमानों की, तो बच्चे अभी तक मुसलमान ही हैं। भले आप कन्वर्जन किस तरह से करवाएंगे, वो मुसलमान है, दे आर बॉर्न मुस्लिम्स। मैं मज़ाहिब पे बात नहीं करना चाह रहा, हम इंसान हैं, सबसे पहले हमें इंसानियत को देखना चाहिए। लेकिन जबरदस्ती अगर आप उसको कन्वर्ट करवाएंगे, तो ये बनता नहीं है ना। और रैशनल लोगों को अपने टॉक शोज में बुलाएं। आफ्ताब मुगेरी है ना सिंध से, शाहिद हुसैन है, और भी हैं, मैरीन सिप्तेन है, बड़ा रैशनली बात करती हैं, आप उनको बुलाएं, उनके साथ टॉक्स करें, आराम से टॉक्स करें, खुल के बात करें। जो आपकी ग्रीवेंसेस हैं वो आप
کریں، جو ہماری گریوینسز ہیں ہم پیش کریں گے۔ کلبھوشن یادو کی بات بتا رہا تھا آپ کو، تو اس وقت آپ بھی خاموش تھے، آپ کا میڈیا بھی خاموش تھا جب وہ ساری چیزیں ہو گئیں، آپ تو ڈینائی کر رہے تھے، پھر آئی سی جے میں بھی آپ خود چلے گئے۔ اب اگر یہ چیزیں ہمیں دیکھیں، ہم تو کہہ رہے ہیں کوئی افینس کیا ہی نہیں ہے اس نے، کیونکہ پاکستان کی سرزمین پہ افینس نہیں ہوا ہے۔ پاکستان تو دیکھیں ہمارے پاس بھی فورمز موجود ہیں نا، جب آپ اننیسیسرلی اللیگلی غیر قانونی طور پہ یا غیر شعوری طور پہ اگر میں کہہ لوں ہماری ایجنسیز پہ بلیم کرنا شروع کر دیں، تو ہمارے پاس بھی فورمز موجود ہیں، ہمارے پاس بھی آئی سی جی کا فورم موجود ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ آئی سی جی کے ڈیسیشنز جو ہوتے ہیں وہ ریکمینڈیٹری ہوتے ہیں، بائنڈنگ نہیں ہوتے کسی ملک پر، لیکن ہم کوئی وی آر ناٹ لیونگ ان اے لا آف جنگل۔ 21 سینچری ہے، اے آئی کا دور ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس آ گئی ہے، وی آر لیونگ ایز اے گلوبل ولیج۔ ہمیں رسپیکٹ کرنی پڑتی ہے دوسروں کے لاز کی، انٹر کنٹری لاز کی رسپیکٹ کرنی پڑتی ہے۔ جب آئی سی جی سے یہ ڈیسیشن آ جاتا ہے کونسلر ایکسیس کا، تو پاکستان مانتا ہے اسے، حالانکہ بائنڈنگ نہیں ہے پاکستان کے اوپر۔ اسی طرح سے آپ بھی رسپیکٹ کرو گے اور کونسلر ایکسیس اس کو دیا جائے عورت کو، اور اسے انویسٹیگیٹ کریں، انٹروگیٹ کریں، لیکن کیسے آئی کا جواب ہمیں بھی چاہیے۔ وہ کیسے انٹر ہوئی، وہ کیا لیپسز تھے آپ کے بارڈر فورس میں، سیکورٹی فورس میں، بی ایس ایف میں، جنہوں نے الاؤ کیا اس کو انٹر۔ انڈیا کا اگر دیکھیں وائلیشن کے حساب سے، چائلڈ میرجز کے حوالے سے، یونیسیف کی رپورٹ ہے کہ چائلڈ میرجز انڈر بلو دا ایج آف 15 ایئرس کتنی وہاں پر ہو رہی ہے، 58% ہے انڈیا میں۔ لیکن انڈیا میں جو وائلیشنس ہیں اس کے بہت سارے ریزنز ہو سکتے ہیں نا، جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ انڈیا از 5 times bigger than پاکستان، تو اس کے مسائل بھی بہت زیادہ ہیں۔ لیکن آپ یہ کہیں کہ صرف مظالم پاکستان میں ہوتے ہیں، سندھ میں ہوتے ہیں، بھائی وہ جو منی پور کا واقعہ، منی پور پاکستان میں نہیں ہے، انڈیا میں ہی ہے۔ گجرات میسیکر جو ہے وہ انڈیا میں ہوا تھا، نیکسل وادی انڈیا میں ہے۔ یہ 2-3 سوالات ہیں، اور یہ کہاں سے آئی، کیوں آئی، کیسے آئی کو آپ ڈھونڈیں اور پاکستان کو بیشنگ کرنا ختم کریں۔ رہی بات بچوں کی، بچوں کو فوراً ڈیپورٹ کریں، obviously تھرو ڈپلومیٹک طریقہ کار سے اس کی ریکوائرمنٹ پوری کرتے ہوئے۔ تب تک فوراً سے پہلے امیڈیٹلی بچوں کو اسٹرینجرز کی کسٹڈی میں نہیں دیا جا سکتا، ان کو چائلڈ پروٹیکشن میں رکھیں، ویلفیئر میں رکھیں۔ بچوں کی ویلفیئر جو ہے نا وہ پرائم ایلیمنٹ ہے دنیا بھر کے لیے، انڈیا میں بھی ہے، پاکستان میں بھی ہے۔ ہم تو یہ مانتے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کل انسانیت کے لیے ہدایت لے کر آئے تھے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، کل انسانیت کے لیے۔ قرآن شریف جب بھی کوئی بات کرتا ہے ہدایت کی، تو کل انسانیت کے لیے بات کرتا ہے۔ تو آئیں ایک دوسرے کی رسپیکٹ کریں، ایک دوسرے کے بات سنیں، ریشنل ہو کر بات سنیں۔ تھینک یو ویری مچ۔